اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، نصارہ کا تذکرہ کیا ہے اور صائبین کا تذکرہ کیا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تین گروہ ایسے ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی اور صابئین، یہ تین گروہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور صابی یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو کہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، ستاروں کی پرستش کرتا تھا اور اس کے خیالات اور اعتقادات لوگوں کے سامنے نہ آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تینوں طبقات کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعامات فرمائے کہ ان کے لیے آسمان سے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، کھانے آسمان سے اترتے تھے، پانی کے چشمے اللہ نے جاری کر دیے، اور اسی طریقے سے بے شمار پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ بنی اسرائیل نے ان انعامات خداوندی کو اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھا، نازل ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، وقت کے پیغمبر سے عداوت اور دشمنی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغام سے دور بھاگ رہے ہیں، نبی کے فرمان سے متنفر ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر مستقل طور پر برس رہی ہیں۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہ گھمنڈ پیدا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر یہ عجب پیدا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ضرور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے دلارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اللہ ہم کو چاہتا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالی ہمارے اوپر انعامات کی بارش کر رہا ہے، نافرمانیوں کے باوجود، ظلم کرنے کے باوجود، پیغمبر کی بات نہ ماننے کے باوجود اللہ تعالی ہر طریقے سے ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ یہودی اور نصرانی یہ بات کہا کرتے تھے
کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے دلارے ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے دلارے ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں گرفتار کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو سزائیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو مستقل طور پر کیوں بھیجتا ہے؟ کوئی اپنے دلارے کے اوپر، اپنے چہیتے کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ اور اسی طریقے سے ان کے اندر یہ عجب پیدا ہو گیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت کے ذمہ دار ہیں، ہمارے علاوہ جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا، صرف اور صرف یہودی اور نصرانی جنت کے اندر جائیں گے، باقی کسی قوم کے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ عجب اور یہ تکبر ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور اس تکبر ہی کے نتیجے میں انہوں نے وہ بات کہی تھی کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو باپ کی ملکیت کے اوپر جو شخص قبضہ کرتا ہے، جو وارث بنتا ہے، تو وہ بیٹا بنتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو سب سے پہلا جنت کے اوپر جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ جنت کے اندر سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ ہم ہوں گے، جنت کے اندر جو جائیں گے وہ ہم جائیں گے، یہودی اور نصرانی۔ تو ان کے اندر یہ تکبر، یہ عجب پیدا ہو گیا تھا کہ اصل کامیاب اور اصل فلاح کے حقدار یہ یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، اور انہی کو اللہ کے یہاں فلاح ملے گی، انہی کو کامیابی ملے گی، یہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ عجب اور یہ تکبر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے پیغمبر کی بات کو مان لو، اور اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی بات کو مان لو، فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان کے اندر یہ تصور بھی پایا جاتا تھا نسل پرستی کا۔ نسل پرستی کیا چیز ہے؟ نسل پرستی یہ ہے کہ جو شخص یہودی خاندان کے اندر پیدا ہوا، نصرانی خاندان کے اندر پیدا ہوا، پیغمبروں کی اولاد میں پیدا ہوا، وہ اصل یہودی ہے، اور یہی اصل یہودی ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ باقی کسی دوسری مذہب کا کوئی شخص اگر یہودیت کو اختیار کرتا ہے، نصرانیت کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اصل یہودی نہیں ہوگا، وہ اصل نصرانی نہیں ہوگا۔ لہذا جب وہ اصل نہیں ہوگا تو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کو یہاں پر توڑا ہے، اور یہ بات بتلائی ہے کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں، بلکہ اسلام کے اندر اگر کوئی ادنا سے ادنا انسان بھی، حقیر سے حقیر انسان بھی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ اپنے پیغمبر کی غلامی کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کے کلمے کو پڑھ لیتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو ایک اعلیٰ اور اشرف اور اونچی ذات والے انسان کے لیے جو اجر ہے، وہی اجر اس حقیر اور ذلیل انسان کے لیے بھی ہے۔ اسلام کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے، اسلام کے اندر اونچا اور نیچ نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا پاکیزہ اور ایسا بہترین مذہب ہے کہ جو اجر اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کے اوپر عرب والے کو دے گا، وہی اجر اللہ تعالیٰ عجم والے کو بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی ہو، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کی کسی سے ناطے داری نہیں کہ کسی کو ثواب زیادہ دے دے اور کسی کو کم کر دے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چاہے وہ جس قوم کا ہو، چاہے وہ جس برادری کا ہو، چاہے وہ کس خطے کا ہو، چاہے وہ جس علاقے کا ہو، اگر شہر کا ہے تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا، اور دیہات کا رہنے والا ہے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے۔ عرب کا رہنے والا ہے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، عجم کا رہنے والا ہے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، بوڑھا ہے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، اور بچہ ہے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے۔ اسلام کے اندر کوئی اونچا اور نیچ نہیں ہے،
ان کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جنت کے اندر صرف اور صرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ نہیں، جو شخص بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور ایمان لایا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنے وقت کی پیغمبر کی بات کو مانا ہو، تو یقیناً وہ جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو دیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی وہ نیکی کرے گا اس کو بھی اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا اس کو بھی اپنی نظروں سے کل میدان محشر میں وہ دیکھ لے گا۔ تو اسلام کے اندر اونچ اور نیچ نہیں ہے کہ کسی کا ثواب بڑھا دیا اور کسی کا ثواب گھٹا دیا، اونچے خاندان والے کا، پیسے والے کا، دولت والے کا، شہرت والے کا ثواب بڑھا دیا گیا، اور ایک وہ شخص جو حقیر ہے، جو ذلیل ہے، کم پیسے والا ہے، جس کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں، اس کے ثواب کو گھٹا دیا گیا۔ نہیں، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ذات اور برادری کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، حسب اور نسب کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، دولت اور شہرت کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، اس کے یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کر رہا ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم میں سے جو شخص بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شمال کا رہنے والا ہو، چاہے جنوب کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اس حال میں کرتا ہو کہ وہ مومن ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، پیغمبر کی بات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایسے شخص کو ہم حیات طیب دیں گے، ایسی زندگی دیں گے کہ جس میں وہ مست رہے گا، ایسی زندگی دیں گے کہ جس میں اس کو سکون ملے گا، ایسی زندگی دیں گے جس کے ذریعے سے اس کے گھر کے اندر بہاریں آئیں گی، ایسی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے کہ اس کے بچے اس کا کہنا مانیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ یہ جو نیک عمل ہوں گے اس حال میں ہوں گے کہ مومن ہونا یہ شرط ہے۔ اگر ہم مومن نہیں ہیں اور نیک عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، میرے بھائی یہ ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے کہ وہ مومن، عمل بھی نیک ہو اور مومن بھی ہو، تب تو یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ یہ عمل ہمارے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر کتنی قومیں ایسی ہیں جو ایمان سے خالی ہیں، لیکن کتنے نیک عمل وہ کر رہی ہیں، غریبوں میں کپڑے تقسیم کر رہی ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہی ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں کی دوا علاج کر رہے ہیں، ان کی خبرگیری کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو یقیناً اللہ کے یہاں ان کا اجر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ یہودی اور نصرانی اور صابی، ان میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کے مستحق وہ یہودی اور نصرانی بھی ہیں، وہ صابی بھی ہیں، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو جو اجر اس مسلمان کو نیک عمل کے بدلے میں ملے گا وہی اجر اس یہودی کو نیک عمل کے بدلے میں ملے گا۔
ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں اور یہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ایمان کے بغیر ہم کتنے ہی اچھے کام کر ڈالیں، اور اگر ایمان ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کے یہاں وہ تمام اعمال ہمارے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایمان ہوگا، ہلکا سا چھوٹا سا بھی کام ہم کریں گے، کسی کو پانی پلا دیں گے، کسی کو راستہ بتا دیں گے، کسی کمزور کا ہاتھ پکڑ کر کے راستہ پار کرا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مغفرت کے وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان کے عجب کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ نہیں، جنت ذات اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں ملے گی، بلکہ یہ جنت جو ملے گی وہ اعمال کی بنیاد پر ملے گی۔ چاہے جو شخص ہو، اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابی ہو، چاہے وہ حضرت نوح کا ماننے والا ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہو، چاہے وہ حضرت ادریس کا ماننے والا ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے تو یقیناً وہ جنت کا حقدار ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہاں، کلمہ کے اقرار کرنے کے بعد میں اگر اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، نمازوں کو چھوڑا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور رہا ہے، نبی کی سنتوں سے دور رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اس کی کٹائی پسائی منجائی اور ٹھکائی کرنے کے بعد میں ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اس کو جہنم سے نکال کر کے اس ایمان کی بنیاد کے اوپر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کیا ہے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ پیغمبر کو بھیج دیجئے، ہم پیغمبر کی بات کو مان لیں گے، معجزات پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ظاہر کروا دیجئے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ معجزے ظاہر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ تمام کے تمام معجزے بنی اسرائیل کے سامنے آئے، لیکن ان معجزوں کے بعد میں بھی بنی اسرائیل نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان پہلے لے لیا تھا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہو اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے ہو تو یہ پہاڑ جو تمہارے اوپر ہے، اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور اس کے اندر دب جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اوپر جبر کر رہے ہیں، لیکن یہ جبر نہیں ہے۔ جبر اس وقت ہوتا جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس بات کو کہتے کہ پیغمبر کی بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر مطالبہ بنی اسرائیل کی طرف سے تھا۔ پہلے بنی اسرائیل نے پہلے کہا تھا اس بات کو کہ اے اللہ آپ پیغمبر کو بھیجئے، اے اللہ آپ کتاب کو دیجئے، اے اللہ آپ احکامات کو دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا مطالبہ پورا کر دیا، پیغمبر کو بھیج دیا اور معجزات کا ظہور ان کے ہاتھوں پر ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے اپنا مطالبہ پورا کر دیا تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اپنا مطالبہ پورا کرے، یعنی اس پیغمبر کی بات کو مان لے۔ تو یہ جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ پہلے ہی سے لے لیا تھا۔ جس طریقے سے منت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ عہد کیا کہ اے اللہ اگر میری والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں اللہ کے راستے میں 10 روپے صدقہ کروں گا، میں اللہ کے راستے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، میں 2 روزے رکھوں گا،
ایک بندے نے یہ بات کہی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو اس منت کو پورا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر روزے فرض نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز آپ کے اوپر فرض نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 10 روپے صدقہ کرنا آپ کے اوپر ضروری نہیں کیا تھا۔ یہ تو آپ نے اپنے اوپر لازم کیا کہ اے اللہ اگر میری والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں یہ کام کروں گا، یہ تو آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ اور جب آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو صحت دے دی، عافیت دے دی، تو اب اس کے شکرانے میں ضروری ہے کہ ہم اس اللہ کے مطالبے کو بھی پورا کریں جو ہم مطالبہ پہلے کر چکے ہیں، جو ہم عرضی پہلے دے چکے ہیں کہ اے اللہ اگر میری والدہ ٹھیک ہو گئی تو میں آپ کے شکرانے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ تو مطالبہ ہم نے کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مطالبہ کیا تھا ہم اس مطالبے کو پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا تھا۔ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور فرمایا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اے یہودیوں، اے پیغمبروں کی اولادوں، جو چیز تم کو دی جا رہی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ میں تھام لو، مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو، توریت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو، اپنے گھر کے اندر داخل کر لو، اپنے سماج کے اندر داخل کر لو، اسی کے مطابق فیصلے کیا کرو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ میں اس کو تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو چیزیں ہیں ان کو پڑھو، ان کو یاد کرو، اس کی تلاوت کرو اور اس کو پھیلاؤ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی تمہارے اندر آ جائے، اللہ کی خشیت تمہارے اندر آ جائے۔ لیکن ان سب کے باوجود بنی اسرائیل نے بات نہیں مانی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد میں بھی تم نے روگردانی کی، اس کے بعد بھی تم خدا کے حکم سے متنفر ہو گئے، اس کے بعد بھی تم نے خدا کی بات کو نہ مانا، پیغمبر کی بات کو نہ مانا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمتیں نہ ہوتی، اس کے احسانات نہ ہوتے، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً اے بنی اسرائیل تم خسارہ اور نقصان میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اے پیغمبر آپ تو ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے تم میں سے سنیچر کے دن کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا تھا۔ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کا دن دیا تھا کہ یہ محترم دن ہے، معزز دن ہے، اس دن میں تم شکار نہ کرنا، اس دن میں تم اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا، اس دن کو تم متبرک سمجھنا، یہ دن عظمت والا ہے، یہ دن اہمیت والا ہے، اس دن اللہ سے لو لگانا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں، ہم اس دن کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کا دن دے دیا کہ سنیچر کے دن تم کو شکار نہیں کرنا ہے۔ چونکہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی، اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں تھیں سنیچر کے دن وہ مچھلیاں اوپر تیرتی رہتی تھیں، اور یہ تمام کے تمام ان مچھلیوں کو دیکھتے تھے، ان کے اندر پانی آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا۔ اور اصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا کہ ہفتے کے 6 دن یعنی اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 6 دن جو تھے مچھلیاں اوپر نہیں آتی تھیں۔ جب سنیچر کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں اوپر آتی تھیں، چونکہ اللہ نے منع کیا تھا ان کو شکار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اس دن شکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو فوقیت دیتے ہیں، اپنے نفس کو آگے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے، ان کے امتحان کے لیے ان مچھلیوں کو حکم دے دیا کہ وہ پانی کے اوپر تیرتی تھیں،
اور اس چیز کا نظارہ یہ اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں وہی ہوا کہ ان کے منہ کے اندر پانی آ جاتا تھا۔ انہوں نے سنیچر کے دن بھی، جس دن اللہ نے ان کو شکار کرنے سے روکا تھا، اس دن بھی یہ سب کے سب شکار کرنے لگے، مچھلیوں کو سمندر سے مارنے لگے۔ بنی اسرائیل نے، اس یہودی قوم نے یہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، کہ اے پیغمبر آپ تو ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے سنیچر کے دن کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور اپنے نفس کی بات کو مان لیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ سب کے سب بندر بن جاؤ۔ ایک جماعت ایسی تھی جو ان کو سمجھاتی تھی، جو ان کو بتاتی تھی اور کہتی تھی کہ اے اللہ کے بندوں، جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس دن رک جانا چاہیے، اس دن شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس منع کرنے کے بعد بھی یہ لوگ مانتے نہیں تھے، چنانچہ اس قوم نے ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی کہ تم ہماری طرف نہیں آؤ گے اور ہم تمہاری طرف نہیں جائیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان برائی ہوتا ہوا دیکھے تو انسان کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے دفع کر دے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اگر اس کے ہاتھ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اس برائی کو زبان سے برا کہے، اس برائی کو بیان کرے، اس برائی کے خلاف اپنی زبان کو کھولے، اس برائی کے سلسلے میں لوگوں کو بتلائے، برائی کی مذمت کر کے لوگوں تک یہ خبر پہنچائے کہ یہ برا ہے۔ ومن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اگر وہ شخص یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو برائی کا قلعہ کما کرنا چاہیے، برائی کو دفع کرنا چاہیے، برائی کی مذمت کرنی چاہیے، برائی کو علی الاعلان کہنا چاہیے، اور اگر نہیں کہہ سکتے ہیں تو دل کے اندر اس کو برا سمجھیں۔ اور جو شخص برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ میں نہ اٹھے نہ بیٹھیں، اس سے بالکل قطع تعلق کر لیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ برا کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں کھاتے بھی ہیں، اس کے ساتھ میں پیتے بھی ہیں، اس کے ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ میں چائے اور ناشتہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے قطع تعلق نہیں کرو گے اور اس کے پاس اٹھنا اور بیٹھنا نہیں چھوڑو گے تو یقیناً جس طریقے سے اس کا دل ہے سیاہ ہو چکا ہے، ایسے ہی ان نیک لوگوں کے دل بھی بنا دیے جائیں گے، کہ اس خراب انسان کے دل کا عکس ان اچھے لوگوں کے دل کے اوپر آ جائے گا۔ لہذا یہ اچھے انسان، یہ بہتر انسان، یہ اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے ماننے والے، یہ بھی اس برے انسان کی طرح ہو جائیں گے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، برے عمل کو کر رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان سے قطع تعلق کر لے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان سے اپنے تعلقات کو توڑ لے، اہل ایمان کو چاہیے کہ ان سے الگ ہو جائیں، کیونکہ اگر ان برے لوگوں کے اوپر اگر کوئی عذاب آئے گا تو یقیناً یہ اچھے لوگ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ حق بات کو پہنچاتے رہیں، دین کی دعوت کو دیتے رہیں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے ہیں، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ ان کی مجلسوں کے اندر، ان کی دعوتوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر اہل ایمان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے، نیک لوگوں کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جماعت ان کو روکتی تھی لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے، نیک لوگوں کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے اس ہمارے بغل والی بستی سے، یعنی وہ بستی جو اللہ کی نافرمان تھی،
کوئی شخص آتا اور جاتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو ایک شخص نے ان نیک لوگوں میں سے دیوار کے اوپر چڑھ کر کے دیکھا، عجیب و غریب نظارہ تھا، اور وہ نظارہ یہی تھا کہ وہی لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے، نبی سے بغاوت کر رہے تھے، وہ لوگ سب کے سب بندروں کی شکل میں منتقل ہو چکے ہیں، ان کی شکلیں بدل دی گئی ہیں، وہ بندر بنا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان تمام کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ 3 دن کے بعد میں یہ تمام کے تمام سب مر گئے۔ اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب اچھے لوگوں میں سے کوئی شخص ان لوگوں کے پاس جاتا تھا اور ان کو دیکھتا تھا کہ یہ بندر بنے ہوئے ہیں، تو ان سے کہتا تھا کہ اے لوگوں، کیا ہم تم سے کہتے نہیں تھے کہ یہ عمل نہ کرو، یہ غلط کام نہ کرو، یہ گناہ کام نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ پیغمبر کی بات کو مان لو۔ وہ سب دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ وہ بندر اپنی گردن کو ہلاتے تھے کہ ہاں تم یہ بات کہتے تھے، لیکن ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے تھے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر اس واقعے کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر موجود تھے۔ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا کہ بعد والے اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں، اور جو موجود ہیں یہ واقعہ ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان تمام واقعات سے وہ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کی باتوں کو مانیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے حکم سے روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا کرے گا، اور کل میدان محشر میں عذاب کے ہم مستحق ہوں گے، جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ کو، ان کے تکبر کو توڑا ہے کہ نہیں، یہودیوں کی طریقے سے اسلام کے اندر معاملہ نہیں، بلکہ اسلام کے اندر جو شخص بھی داخل ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو، اعلیٰ ذات کا ہو یا ادنا ذات کا ہو، نچلی ذات کا ہو، کوئی شخص بھی اسلام کے اندر قدم رکھے گا تو جو ایک امیر کے لیے جو ثواب اللہ نے رکھا ہے، وہی ثواب ایک غریب کے لیے بھی ہے، وہی ثواب ایک فقیر کے لیے بھی ہے، وہی ثواب ایک پھٹی چڑھال انسان کے لیے بھی ہے۔ ثواب میں اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں ہم سب کا اللہ تعالیٰ ٹھکانہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔